پاکستان انجمن کے اعزازی سیکریٹری اور افکار فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بھی تھے۔ جزیرہ، تہمت، دوسرا ہمالہ، مثنوی، شہر کراچی، ان مجموعوں کے خالق شبنم رومانی ہم سے جدا ہو گئے۔ شبنم رومانی نہ صرف بڑے شاعر تھے، اچھے انسان بھی تھے، اور ان کا ادب سے ایک لائف لانگ کمٹمنٹ تھا۔ دیگر اپنے زندگی کے رویوں میں بھی وہ خالصتاً شاعر تھے، اور شاعر وہ جنہیں خوبصورتی سے محبت تھی، جو اپنے اندر خیر کا جذبہ رکھتے تھے، جو اپنے جونیئر سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ کیونکہ میں ان کی جونیئر رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے نیا نیا لکھنا شروع کیا تھا اور وہ میرے دفتر کے قریب تھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے، تو کبھی کبھی وہ آ جاتے تھے اور بہت اچھی باتیں وہ شاعری پہ کرتے تھے۔ ان کے اشعار، جیسا کہ ان کی نام سے، ان کے شبنم رومانی، ان کے تخلص سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابتدا کی شاعری تو بڑی رومانی تھی، اور ایسے شعر انہوں نے لکھے جو زبان زد ہوئے کہ مجھے یہ زام کہ میں حسن کا مصور ہوں، اسے یہ ناز کہ تصویر تو ہماری ہے، کوئی بیٹھا تھا سرے شاخ گلاب، تتلیاں اڑتی رہیں گالوں پر۔ شبنم رومانی عرف مرزا عظیم احمد بیگ چغتائی 1964 میں شمیم بیگم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ آپ کے لواحقین میں بیوی سمیت 6 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ابو کا یہاں تعلق ہے، مجھ سے ان کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک بیٹے کا تعلق نہیں تھا، کیونکہ میرا ان سے جو ہے کئی جہات تھی ان کے تعلق، میرے ان کے تعلق کی۔ میرے والد بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، سب سے پرانے بچپن کے دوست تھے، اس لیے کہ میری جتنی گہری دوستی ان سے تھی، جتنی باتیں میں ان سے شیئر کرتا تھا یا جتنی کھل کر ہم لوگ گفتگو کرتے تھے، وہ میں نے کسی سے اور سے نہیں کی کبھی۔ اچھے سے اچھے دوست سے میں اتنی باتیں نہیں کر پاتا تھا۔ وہ تمام گھر میں ہمیشہ ہم جب بہن بھائیوں کے درمیان ہوتے تھے تو بالکل ہمارے بہن بھائیوں کی طرح ہی مل کے بیٹھتے تھے، اور ہم لوگ ان سے ہر طرح کے مذاق کر لیتے تھے، ہر طرح کی گفتگو کر لیتے تھے۔ بہت ہی شفیق، ڈانٹتے بہت کم تھے جب تک ہم لوگ بہت ہی زیادہ مجبور نہیں کرتے۔ جو ہمارے گھر میں ماحول رہا، ابو کی وجہ سے ہمیشہ شگفتہ رہتا تھا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اچھے برے ہر طرح کے حالات ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہر طرح کے حالات سے خاندان گزرتا رہا، لیکن ابو کی وجہ سے گھر کا ماحول ہمیشہ شگفتہ رہا، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آج تک ہمیں امی ہماری مثال دیتی ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ ایک مثالی خصوصیت تھی ان کی، بچوں سے بالکل وہ دوستوں کی طرح ملتے تھے، اور یہ ان کی سب سے اہم خصوصیت ہے، جس کو میں، میرے بہن بھائی، ہم سب لوگ ہمیشہ، ہمیں اس چیز کی کمی محسوس ہوتی رہے گی زندگی میں۔ یہ ظاہر ہے ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میرے لیے یہ کہ ان سب باتوں کے علاوہ وہ میرے استاد بھی تھے، کیونکہ شاعری میں نے جو شروع کی تو ان سے ہی انہی کی شاعری، انہی کے شعر پڑھ کر، ان کے پاس جو کتابیں تھیں وہ پڑھ کر، ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر میں نے لکھنا شروع کیا۔ بلکہ سب سے پہلے میں نے جو لکھا وہ میں نے ان کی نقل کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک طریقے سے میرے استاد بھی تھے۔ اور پھر میں وہی بات دہراؤں گا جو کہ بار بار ذہن میں آتی ہے کہ استاد کی حیثیت سے بھی انہوں نے کبھی کچھ ڈکٹیٹ نہیں کیا، مجھے کبھی انہوں نے کچھ ڈکٹیٹ نہیں کیا۔ استاد کی حیثیت سے بھی جب میں ان کے پاس کوئی چیز لے کے آتا اور ان سے کسی چیز پہ گفتگو ہوتی تو وہ ایک ہم عصر کی طرح مجھ سے بات کرتے تھے، بالکل ہم عصروں کی طرح ہم لوگوں میں گفتگو ہوتی تھی، اور ایک ایک لفظ پہ اور ایک ایک مصرے پہ ہم لوگ دیر تک بحث کر لیتے تھے۔ اور انہوں نے کبھی مجھ سے باپ کی حیثیت سے یا استاد کی حیثیت سے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چیز میں کہہ رہا ہوں تو صحیح ہے، جب تک انہوں نے مجھے قائل نہیں کیا۔ ان کے ساتھ میرا تھوڑا سا کم رہا، موسٹلی میں باہر رہتی ہوں، لیکن جو بھی رہا بہت اچھا رہا، بہت ہی نائس ڈیسنٹ انسان تھے، ہیومرس، کافی اچھے، خوش مزاج، اور
اوور آل اچھی پرسنالٹی تھی ان کی. مجھے وہ اپنی بیٹی کہتے تھے, بلکہ انفیکٹ ان کی 4 بیٹیاں ہیں, مجھے وہ اپنی 5ویں بیٹی کہتے تھے, اور کافی خوش ہوتے تھے, بلکہ میری بیٹی کی برتھ پہ کافی زیادہ خوش تھے وہ. سسر کا رشتہ تو نہیں کہہ سکتی میں, لیکن کیونکہ میرے فادر کی طرح تھے, جسٹ لائک مائی فادر, اور مجھے کبھی اسٹرینج فیلنگس نہیں آئیں ان کے ساتھ. ہمیشہ اچھا سا لگا ہے بات کر کے, اور شادی سے پہلے گھر آئے ہیں, کافی ہماری ملاقاتیں رہی ہیں, اچھا خوش ہوتے تھے, کافی انکریج کرتے تھے ڈفرینٹ باتوں پہ. شاعری کا کہتے تھے تھوڑا سا ذوق پیدا کرو تو اچھا ہے. ابو ہمارے لیے رول ماڈل تھے, ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. بچپن سے لے کے آج تک ابو نے جس پیار اور شفقت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ ہماری تربیت کی, تعلیم میں ہمیشہ ہماری رہنمائی کی, ہمیشہ ہمیں انکریج کیا, ہمیشہ ایڈمائر کیا ہماری سکسیس کو. ہمیشہ ابو کا ہاتھ ہمارے سر پہ رہتا تھا. ہم نے زندگی میں جب بھی اپنی تعلیم کے سلسلے میں اور پروفیشنل لائف کے سلسلے میں جب بھی کوئی فیصلے کیے تو سب سے پہلے ابو سے شیئر کرتی تھی کہ ابو یہ میرا پلان ہے اور یہ میں کرنا چاہ رہی ہوں. اینڈ ابو واز آلویز رائٹ بسائڈ می. میں ان کی سب سے بڑی بیٹی ہوں, ظاہر ہے, اور سب سے بڑی اولاد سے ماں باپ کو بہت پیار ہوتا ہے. ایک بیٹی ہونے کے بھی ناطے وہ اکثر کہتے تھے تم میری بیٹی نہیں ہو, میرا بیٹا ہو. حالانکہ انہوں نے بیٹیوں اور بیٹوں میں کبھی کوئی تفریق نہیں کری. ہماری تعلیم سے لے کر ہمارے اندر جو کانفیڈنس آج پیدا ہوا ہے, ہم سب بہن بھائیوں نے جس طرح سے تعلیم حاصل کری ہے, وہ سب ابو کا دیا ہوا ہے. جو محبتیں ابو نے ہمارے ساتھ شیئر کری ہیں اور ہم نے سیکھی ہیں, اور محبتیں سکھائی نہیں جاتی, محبتیں خود بخود آدمی سیکھتا ہے. ہمارے امی ابو نے دونوں نے مل کے ہمیں جس طرح سے محبت سے پالا ہے, وہ محبتیں ہم آج لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, اور ہمیں اس بات پہ بہت فخر ہے. میں نے جب جب میٹرک کا ایگزام دیا تھا اور انٹر سائنس میں ایڈمیشن لیا تھا, تو میں نے ابو سے ایک بات وعدہ کیا تھا. میں نے کہا ابو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تعلیم کنٹینیو کروں تو پھر مجھے روکیے گا مت, میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, کچھ کرنا چاہتی ہوں, اور اگر آپ مجھے روکیں گے تو پھر میں پڑھائی آج ختم کر دیتی ہوں. اس دن ابو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں جتنا پڑھنا ہے پڑھو, میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے بچوں کے ساتھ جو ان کا شفقت بھرا رویہ تھا, اس وقت بچے بھی یاد کر کے ان کو بہت زیادہ افسوس کر رہے ہیں. آج تک ابو نے ہم لوگوں کو آج تک کبھی ایک دفعہ انگلی سے ٹچ بھی نہیں کیا. تھپڑ مارنا یا پٹائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ابو کی صرف ایک نظر ہمیں بتا دیتی تھی کہ ابو کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز پسند نہیں ہے. ان کو غصہ چہرے پہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ان کی خاموشی اور ان کی جو نگاہ تھی, اس سے ہم پہچان جاتے تھے کہ ہم نے یقیناً کوئی غلط کام کیا ہے اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. ابو کے بارے میں